بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن اور نماز کو سمجھنے کا آسان طریقہ 3 منٹ کی ویڈیو سیریز کے ساتھ یہ ہے سبق 3A۔ اس سبق کے ذریعے ہم سیکھیں گے ایسے 12 الفاظ جو قرآن میں 12,300 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ ہم نے شروع کیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے۔ یہ ہماری عادت بن جانی چاہیے۔ یاد رہے کہ آپ شیطان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں جو ہر وقت آپ کو بہکاتا رہتا ہے۔ جب کبھی وہ آپ پر حملہ آور ہو تو اعوذ باللہ کہہ کر تحفظ میں آ جائیں۔ اعوذ باللہ یعنی تعوذ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ہم احاطہ کریں گے 9 عادتوں کا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے جو انتہائی اہم ہے، اتنی اہم کہ اللہ نے ہمیں اسے روزانہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تعوذ اور سورہ فاتحہ میں استعمال ہونے والے الفاظ قرآن میں تقریباً مختلف جگہوں پر 9,000 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت کہلاتی ہے۔ بی کا مطلب ہے سے اور اسم کا مطلب ہے نام۔ بسمی یعنی نام سے، اسم واحد ہے اور اسما جمع ہے، جیسے اسماء الحسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بہترین نام۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے، یعنی میں اپنا کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ میں لکھتا پڑھتا ہوں یا جو کچھ کرتا ہوں وہ سب اللہ کے نام سے۔ اور رحمان بہت مہربان۔ دراصل عربی کے الفاظ یہاں شدت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے غضبان بہت زیادہ غصہ اور جلال سے بھرا ہوا، تو الرحمن کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربان اور حد درجہ رحم کرنے والا۔ الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ اس جیسے الفاظ یہاں تسلسل کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے جمیل خوبصورت۔ کیا آپ کسی ایسی چیز کو خوبصورت کہیں گے جو کل تک بدصورت تھی؟ تو الرحیم کا مطلب تسلسل کے ساتھ محبت کرنے والا اور مہربان، تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، تو یہاں آپ کو ملا تسلسل اور شدت جو دونوں کو کئی گنا اور بڑھا دیتی ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے اللہ کی رحمت اور محبت کا تصور کریں۔ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین، سورج، بادل، بارش، خوراک اور والدین جیسی نعمتیں تخلیق کی ہیں، اور خود آپ کا اپنا جسم، بالخصوص نظام ہاضمہ جس کے ذریعے ہم زندہ ہیں۔ تو اس کی تلاوت کریں اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اور اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کی بے پناہ محبت، رحمت اور نعمتوں کے لیے اس کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ عادت نمبر 2 ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کریں تو اس اللہ کے نام سے جو بے پناہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو فطری طور پر اس کی رحمت اور فضل حاصل کریں گے، اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی، مسلسل اور نہ ختم ہونے والی محبت اور رحمت۔ جب ہم بسم اللہ سے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس بات کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے الرحمن ناراض ہو۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن نے قرآن سکھایا۔ تو جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں تو اس کا یہ وصف یاد رکھیں، وہ اسے سمجھنے میں مدد کرے گا اور ہمارے دلوں کو اپنے پیغام کے لیے کھول دے گا۔ دل سے بسم اللہ کہنا ہمیشہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب ہمیں یہ احساس ہو کہ دراصل اللہ ہے کون۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ اس قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما، ساتھ ساتھ اسم اور صفات کو بھی، تاکہ ہم تیری عظمت اور رحمت کو سمجھ سکیں میرے مولا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی سبق 3B میں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔